شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. میں محمد رفیق بامبے سے بول رہا ہوں. تمام ہیرا گروپ کے فیملی ممبرز کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. کچھ دنوں سے کمپرومائزنگ فارمولے پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں نے محبوب پاشا کی اور محمد نعیم کی بھی ریکارڈنگ سنی. ہم سب ذہنی طور پر اور معاشی طور پر اس قدر پریشان ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ جھگڑا ختم ہو اور صلح کا اور بہتری کا راستہ نکلے جس میں سب کی بھلائی پوشیدہ ہو. پچھلے 6-7 مہینوں سے پونا ایسوسی ایشن کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے باہر نکالا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. شہباز خان سے بات چیت کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس کی ایک کڑی ہے. شہباز خان نے جو کمپرومائزنگ فارمولے کی پیشکش پونا ایسوسی ایشن والوں کے پاس کی، وہ ایک گہری سازش ہے. کل تلک جو شخص پونا ایسوسی ایشن والوں کو اعلانیہ طور پر اپنا دشمن قرار دے رہا تھا، آج وہی شخص ان کے قصیدے پڑھ رہا. اس کمپرومائزنگ فارمولے کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں مایوسی اور نا امیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک گہری سازش پوشیدہ ہے. اگر ہم حالات کا صحیح ڈھنگ سے جائزہ لیں تو اس سازش کو سمجھنے میں ہم کو زیادہ وقت نہیں لگے گا. آج کمپنی کے جو حالات چل رہے ہیں، اس سے ایک بہت ہی پازیٹیو رزلٹ سامنے نظر آ رہا ہے. فرض کرو کہ معاملات ایس ایف آئی او کو چلے جاتے ہیں اور سب کیسز کلب ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو آپا کو 1-2 مہینے میں انشاءاللہ سب جگہ سے بیل مل جائے گی اور ان کو راحت ہو جائے گی. اب آپا باہر آنے کے بعد اگر پیپر ورک کرنے میں مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ لگ جاتا ہے تو لوگوں نے جہاں اتنا صبر کیا 2-3 مہینہ اور بھی صبر کریں گے اور کمپنی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اکاؤنٹ ڈی فریز کروانے میں، دوسری پراپرٹی کو ریلیز کروانے میں،
جو بھی وقت لگے گا آپا کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہوں گے اور پورا سپورٹ کریں گے۔ اس کے برعکس شہباز خان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے شہباز خان کے بہکاوے میں آ کر کمپنی پہ کیس کیا، وہ لوگ اس کی زندگی موت سے زیادہ بدتر کر دیں گے، یہاں تک کہ گھر بکوانے کی بھی نوبت آ جائے گی۔ الفا پلازا کا جو معاملہ ہے وہ عروج پر آ جائے گا، اور آپا کے جیل میں رہنے سے بہت سے معاملات پینڈنگ ہے، وہ بھی ابھر کے سامنے آ جائیں گے۔ الغرض چاروں طرف سے شہباز خان کے گلے میں پھانسی کا پھندا آ جائے گا، اور اگر شہباز خان ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تب تو وہ بچ جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ملک چھوڑنے تب بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کی زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی، اور جو لوگوں سے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے وہ بھی اس کو چھوت کی بیماری کی طرح اپنے سے دور رکھ لیں گے۔ اور یہ بات شہباز خان بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اسی لیے اس نے یہ کمپرومائزنگ فارمولا پیش کیا اور یونس یہ اپنا پونا ایسوسی ایشن والوں کو وہ یوز کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر اس نے صرف اپنے ڈیفنس کے لیے یہ سازش رچی ہے تو 3 لاکھ انویسٹروں کی خاطر اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے گلے سے یہ پھانسی کا پھندا نکلتا ہے یہ واپس فتنہ انگیزی پر آمادہ ہو جائے گا۔ فرض کرو کمپرومائزنگ فارمولے پر عمل ہوتا ہے اور کورٹ سے تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں، آپا باہر بھی آ جاتی ہیں۔ اب اگر آپا کو اکاؤنٹ ڈیفریز کرانے میں یا پراپرٹیز کو ریلیز کروانے میں 2-3 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے تو یہ 1-8 مہینے کے بعد لائیو آ جائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تو پہلے ہی بول رہا تھا کہ آپا کو باہر نہ آنے دیا جائے، اندر رکھ کے ہی پیسے نکالا جائے، اور اس کے دوسرے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ وڈرال کے لیے فارم بھر دیں گے۔ اب ایک بڑی سی بڑی بینک میں تمام اکاؤنٹ ہولڈرز اگر پیسہ نکالنے جائے تو وہ اس میں بھی تالا لگ جاتا ہے، یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے، تو حالات کیا ہوں گے یہ اس بات کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کی یہی سازش ہے اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک شخص جس نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہو اور اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کرنا انصاف کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا دینا انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا تو سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ برائیاں اور بھی بڑھ جائے گی۔ اسلام میں بھی جو گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں اللہ انہی گناہوں کو توبہ کرنے پر معاف کرتا ہے،
لیکن جو گناہ اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں اس کی سزا اللہ نے منتخب کر رکھا ہے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹو، زنا کرنے والوں کی گردن اڑا دو، تاکہ سماج سے برائیاں دور رہیں۔ آج یہ لوگ کمپرومائزنگ فارمولے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کا کمپرومائزنگ ہے؟ کمپرومائز تو وہ ہے کہ فرض کرو کسی نے 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے، اس میں سے کمپنی نے اس کو 5 لاکھ روپیہ نفع کے طور پر دیا ہے اور اس کے بچے 5 لاکھ۔ اب اگر وہ صرف اپنے 5 لاکھ واپس مانگ رہا ہے اور ایک اسٹروک میں مانگ رہا ہے، تب تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ کمپرومائزنگ فارمولا ہے۔ ایک آدمی کسی کو برباد کر دیا، اس کے کاروبار کو برباد کر دیا، اس کے ڈائریکٹرز کو اندر کروا دیا، اس کو اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں پہنچائی، اور اس کے بعد میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نفع بھی، تم جو نفع دیا ہے وہ بھول جاؤ اور میرا مدل واپس کرو۔ آج آپا نے نہ بیاج پہ پیسہ لیا ہے اور نہ ہم نے اس کو بیاج پہ پیسہ دیا ہے۔ ہمارے معاملات جو ہے وہ کاروباری معاملات ہے، نفع اور نقصان میں ہم برابر کے ساجھیدار ہیں۔ اگر ہمارے حالات چاہے کچھ بھی ہوں، مگر ہم نقصان ہوا ہے تو نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس سے منافع طلب کرتا ہے تو وہ اس پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ تو ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں۔ اس لیے میری پونا ایسوسی ایشن سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ شہباز خان کی سازشوں کا شکار نہ بنے۔